بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار رمضان۔ قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل۔ رمضان المبارک قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کریم نازل کیا، بلکہ دیگر کتب سماویہ بھی اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس لیے اس مہینے کی قرآن کریم کے ساتھ بہت گہری مناسبت پائی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں سال بھر کے مقابلے میں سب سے زیادہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اور پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کا مہینہ ہونے کے اعتبار سے اس کا حق بھی یہی بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے، اور اسی لیے ہر دور میں رمضان المبارک کے مہینے میں سلف صالحین کا کثرت سے قرآن کریم پڑھنے کا معمول رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذیل میں قرآن کریم کی تلاوت کے چند فضائل ذکر کیے جا رہے ہیں، تاکہ ان کو پڑھ کر اس عظیم عبادت کا شوق پیدا ہو اور اس نفع مند تجارت کو حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ نمبر 1، قرآن کریم پڑھنا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا احب احدکم ان یحدث ربہ تعالی فلیقرأ، جب تم میں سے کوئی اپنے رب سے باتیں کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ قرآن کریم پڑھے۔ اخرجہ الخطیب فی تاریخی 164، کنز العمال 2257۔ نمبر 2، قرآن کریم کی تلاوت سب سے بڑی عبادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اعبد الناس اکثرهم تلاوتا للقرآن، لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے۔ کنز العمال 2260۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت سب سے افضل عبادت ہے۔ حضرت عسیر بن جابر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل العبادتی قراءۃ القرآن، سب سے افضل عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ کنز العمال 2263۔ حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن، میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ شعب الایمان 1865۔ نمبر 4، قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور نہ کرنے والے کی مثال۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن کمثل الاترجۃ ریحها طیب وطعمها طیب، ومثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن کمثل التمرۃ لا ریح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر۔ جو مومن قرآن کریم پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ اس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے، مزہ بھی لذیذ ہوتا ہے، اور جو مومن قرآن شریف نہ پڑھے اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ خوشبو کچھ نہیں لیکن مزہ میٹھا ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن شریف نہ پڑھے اس کی مثال حنظل کے پھل کی سی ہے کہ مزہ کڑوا اور خوشبو بھی کچھ نہیں، اور جو منافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھول کی ہے کہ خوشبو تو عمدہ اور مزہ کڑوا۔ بخاری 5427۔ نمبر 5، قرآن کریم کی تلاوت میں ہر حرف کے بدلے 10 نیکی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔
جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے اس حرف کے بدلے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ ترمذی 2910۔ نمبر 6، قرآن کریم کی تلاوت دلوں کی صفائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ شعب الایمان 1859۔ نمبر 7، تلاوت میں مشغول رہنے والے کے لیے اللہ کی جانب سے بہترین عطیہ۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یقول الرب عز وجل من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین۔ جس شخص کو قرآن کریم میں مشغولیت کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو تمام دعا مانگنے والوں سے زیادہ افضل اور بہتر چیز عطا کرتا ہوں۔ ترمذی 2926۔